باب نمبر 87 قرآن و علم و علماء کی فضیلت کے بیان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے قرآن پڑھا اور پھر یہ خیال کیا کہ کسی اور کو اس سے زیادہ فضیلت دی گئی ہے، اس نے اللہ کی عظمت و نعمت کو حقیر سمجھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قرآن سے بڑھ کر کوئی چیز اللہ کے نزدیک سفارش کرنے والی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میری امت کی افضل عبادت قرآن کی تلاوت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تم میں سے بہتر وہ ہے جس نے قرآن کو پڑھا اور دوسروں کو پڑھایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دلوں پر اس طرح زنگ چڑھ جاتا ہے جس طرح لوہے پر۔ کسی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا جلا و ثقل کیا ہے؟ فرمایا تلاوت قرآن اور موت کا ذکر۔ فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ قرآن کو اٹھانے والا اسلام کے جھنڈے کو اٹھانے والا ہے، بس اس کو مناسب نہیں کہ وہ کھیلنے والوں کے ساتھ کھیلے اور غلطی کھانے والوں کے ساتھ غلطی کھائے اور بیہودوں کے ساتھ بیہودگی اختیار کرے تاکہ قرآن کی تعظیم قائم رہے۔ نیز اس کا قول ہے کہ جس نے سورہ حشر کے خاتمے کو صبح کے وقت پڑھا پھر وہ اسی دن فوت ہو گیا تو اس کا خاتمہ شہیدوں کی مانند ہوگا، اور جس نے اس کو شام کے وقت پڑھا پھر وہ اسی رات مر گیا تو وہ بھی شہیدوں کا سا ہوگا۔ علم اور علماء کی فضیلت میں بہت سی احادیث وارد ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس شخص کے ساتھ اللہ نیکی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ عطا کرتا ہے اور اس کی راہ راست کو اس کے ذہن میں بٹھا دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ افضل الانسان وہ ایماندار عالم ہے کہ جب اس کے پاس کوئی حاجت لے جائے تو وہ اس کو نفع پہنچائے، اور جب اس سے کوئی بے پرواہی کرے تو وہ بھی اپنے آپ کو بے پرواہ رکھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ علماء و مجاہدین کا درجہ نبوت کے درجے کے قریب ہے۔ علماء تو اس واسطے کہ وہ لوگوں کو وہ باتیں بتلاتے ہیں جو انبیاء لاتے ہیں، اور مجاہدین اس واسطے کہ وہ انبیاء کے مخالفین کے ساتھ اپنی تلواروں سے جہاد کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایک قبیلے کی موت بنسبت ایک عالم کی موت کے آسان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قیامت کے روز شہیدوں کے خون کے مقابلے میں علماء کی سیاہی وزن کی جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ عالم علم سے سیر نہیں ہوتا جب تک کہ جنت میں نہ پہنچ جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میری امت کی ہلاکت دو چیزوں میں ہے، علم کے چھوڑنے اور مال جمع کرنے میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے یا عالم بن یا سیکھنے والا یا سننے والا یا علم کو دوست رکھنے والا، مگر علم کا دشمن نہ بن کے ہلاک ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تکبر علم کے لیے آفت ہے۔ حکماء کا قول ہے کہ جس نے ریاست و حکومت کے لیے علم حاصل کیا اس نے توفیق الہی و عظمت الہی کو کھو دیا۔ اللہ نے فرمایا ہے سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق، میں ان لوگوں کو اپنے نشانات نہ دکھاؤں گا جو ناحق زمین میں تکبر کرتے ہیں۔
امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ جس نے قرآن سیکھا اس کی قدر و قیمت زیادہ ہو گئی، اور جس نے فقہ حاصل کی اس کی عزت بڑی ہوئی، اور جس نے حدیث سیکھی اس کی دلیل قوی ہو گئی، اور جس نے حساب سیکھا اس کی رائے صائب ہو گئی، اور جس نے اخلاق سیکھا اس کی طبیعت نرم ہو گئی، اور جس نے قناعت نہ کی اس کو اس علم نے کچھ فائدہ نہ دیا۔ حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ جو شخص علماء کی مجلس اختیار کرتا ہے اس کی زبان کی بندش کھل جاتی ہے اور ذہن کی رکاوٹیں دور ہو جاتی ہیں، اور اس سے زیادتی جو اسے حاصل ہوتی ہے وہ خوش ہوتا ہے، اور جو کچھ وہ جان جاتا ہے اس کے اوپر اس کا اختیار ہوتا ہے، اور جو کچھ وہ سیکھتا ہے اس سے اوروں کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب اللہ کسی بندے کو مردود و محروم بنانا چاہتا ہے تو اس پر حصول علم حرام کر دیتا ہے۔ نیز فرمایا ہے کہ جہالت سے زیادہ کوئی فقر و افلاس نہیں ہے۔